السلام علیکم ناظرین، یہ بوٹی جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے اس کو دماسا بوٹی کہا جاتا ہے، پنجابی میں اس کو دمیاں کہا جاتا ہے اور انگلش میں اس کا نام فاگونیا پلانٹ ہے۔ اس پودے کے بہت سارے فوائد ہیں، اس پر پہلے میری ویڈیوز موجود ہیں، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ اسپیشل پیکج دینے جا رہا ہوں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے۔ سب سے پہلے اس کی پہچان کر لیں کہ یہ ایک کانٹوں بھرا پودا ہوتا ہے جو تقریباً سارا سال ہی سبز رہتا ہے۔ تھوڑے سے موسم میں اس کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے، لیکن اکثر سال کے حصوں میں اس کا رنگ جو ہے وہ سبز ہی رہتا ہے۔ اس کے اوپر پھول لگتے ہیں، دو قسم کے پھول ہوتے ہیں، سفید پھول بھی ہوتے ہیں، گلابی پھول بھی ہوتے ہیں۔ دونوں کا فائدہ ایک جیسا ہے، اس لیے کسی نے یہ ٹینشن نہیں لینی کہ سفید پھولوں والا ہے یا گلابی پھولوں والا ہے۔ اور کئی لوگوں کو وہم ہے کہ صرف پھولوں میں اثر ہے، اس کے صرف پھولوں میں اثر نہیں ہے، بلکہ یہ پورا پودا جو ہے جڑوں سمیت یہ سارا پودا استعمال ہوتا ہے، اور سارے پودے کے جو فوائد ہیں وہ ایک جیسے ہیں۔ اس لیے آپ نے کبھی بھی یہ ضد نہیں کرنی کہ سفید پھولوں والا چاہیے یا گلابی پھولوں والا چاہیے۔ ایک تو پورا سال کسی پودے پر پھول نہیں رہتے، مخصوص موسم میں پھول لگتے ہیں، اس کے بعد اس کا پھل بن جاتا ہے۔ پھول نہ بھی ہوں تو بھی یہ پودا جو ہے وہ فائدہ مند ہے۔ اس کی تمام اقسام کے فوائد جو ایک جیسے ہیں۔ یہ پودا جو ہے وہ کینسر، ہیپاٹائٹس اور دل کے امراض میں خاص طور پر استعمال ہوتا ہے، اور اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، جس میں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ مصفہ خون ہے، یعنی خون کو پتلا کرتا ہے، اور خون کے اندر بنے ہوئے لوتھڑوں کو پگھلا کر خون کو پتلا کر کے اس سے جو ہے نا برین ہیمریج یا ہارٹ اٹیک وغیرہ کا جو خطرہ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور فالج وغیرہ سے حفاظت رہتی ہے۔ اس کے پھول اور پتوں سے کینسر اور تھیلیسیمیا اور ہر قسم کے جو بیماریاں ہیں ان کا علاج ممکن ہے۔ جسم کی گرمی کو ختم کرتا ہے اور ٹھنڈک کے اثرات کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ذریعے ہیپاٹائٹس یعنی جرثومہ کے تمام اقسام کا علاج ممکن ہے۔ جگر کو طاقت دیتا ہے اور جگر کے کینسر کا بھی علاج کیا جا سکتا ہے۔ اس سے دل اور دماغ کے افعال کو بہتر کرتا ہے اور ان کی صلاحیتوں کو بہتری لانے میں مددگار ہوتا ہے۔ جسمانی دردوں کے علاج میں مددگار ہے۔ مختلف قسم کی الرجی کا علاج سے ممکن ہے۔ چہرے پر جو کیل ماسے ہوتے ہیں، چھائیاں ہوتی ہیں یا داغ بن جاتے ہیں، اور جو جلد کے مختلف امراض ہوتے ہیں جس میں ددر چنبل وغیرہ بھی شامل ہیں، وہ ہر طرح کی بیماری جو ہے وہ اس سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ معدہ کو تقویت دے کر اس سے جو ہے نا بھوک جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور اس سے قے اور پیاس اور جلن وغیرہ کا جو اثرات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کمزور جسم کو موٹا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور موٹاپے کے اثرات کو کم کرنے کے لیے بھی، یعنی اعتدال کے لیے یہ بوٹی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف کینسر کے لیے استعمال کرنی ہے، کینسر کے علاوہ بھی اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ منہ اور مسوڑوں کے امراض کا علاج بھی اس سے ممکن ہے۔ بلڈ پریشر کو ٹھیک کرتا ہے، اگر بلڈ پریشر کم ہو تو اس کو لیول پر لاتا ہے، اور زیادہ ہو تو بھی اس کو لیول پر لے آتا ہے۔ سانس کی بیماریاں جو ہیں اس میں دمہ وغیرہ ہے یا سانس کا پھولنا وغیرہ جو ہے اس کے لیے اس کا علاج بھی اس سے ممکن ہو سکتا ہے۔ تمباکو نوشی کے اثرات سے جو ہے نا وہ بالغ اس میں بھی مددگار ہے یہ، اور اس کا کعوہ جو ہے وہ چیچک کے امراض کو روکنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اس کی جو جڑ ہوتی ہے اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ مردانہ سپرمز کی کمی کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ کعوہ بنا کر اس کا استعمال کیا جاتا ہے کہ دماسا کی جڑ جو ہے اس کا کعوہ بنا کر آپ اس میں 2 گلاس پانی ڈال لیں اور تھوڑی سی جڑ ڈال لیں۔ جب وہ پانی 1 گلاس رہ جائے تو وہ ٹھنڈا کر کے آپ نے وہ پانی پینا ہے۔ اور عورتوں کے لکوریا اور بچہ دانی کے مختلف امراض کے لیے اس کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ بچہ دانی کے اندر جو پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں عام طور پر اور اس سے عمل نہیں ہوتا، اس طرح کی کافی ساری بیماریوں کے لیے یہ فائدہ مند ہے۔ جن عورتوں کو حمل نہیں ہوتا یا حمل ہو کر ضائع ہو جاتا ہے ان کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے۔ اس کا کعوہ جو ہے وہ ضرور استعمال کرائیں، انشاءاللہ اس سے اسقاط عمل کے متعلق تمام بیماریاں اور اٹھراء وغیرہ کا جو علاج ہے وہ بھی ممکن ہے۔ اس سے کمر کا درد جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ معدہ اور جگر کی خرابی جو ہے اس تمام چیزوں کو یہ ٹھیک کرتا ہے۔ یہ سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے، جس کی وجہ سے ذہنی دباؤ کو کم کرتا ہے اور جسم کو تازگی فراہم کرتا ہے۔ سب سے بہترین استعمال اس کا سبز حالت میں ہے۔ اگر آپ کے پاس سبز حالت میں دستیاب ہے تو آپ اس کو ضرور استعمال کریں، اور اگر سبز حالت میں آپ کے پاس دستیاب نہ ہو، آپ یہ خشک فارم میں منگوانا چاہیں تو میرے پاس یہ بوٹی اویلیبل ہوتی ہے۔ آپ کو ثابت بوٹی مل جائے گی اور اس کا پاؤڈر مل جائے گا، اس کے کیپسولز مل جائیں گے۔ یہ تینوں طرح سے میرے پاس دستیاب ہوتی ہے۔ اب جو پیکج ہے وہ یہ ہے کہ یہ والی ڈبی جو میرے پاس ہے اس میں تقریباً 130 گرام پاؤڈر آتا ہے۔ یہ پاؤڈر زکوٰۃ کے مستحق مریضوں کے لیے اور جو غریب نادار لوگ ہیں جو خرید نہیں سکتے ان کے لیے
یہ ڈبی فری دی جائے گی۔ اس کے لیے آپ نے میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر لینا ہے، انشاءاللہ آپ کو یہ بھجوا دی جائے گی۔ اور اگر آپ خریدنا چاہیں یا اور لوگوں کو ڈونیٹ کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی آپ حصہ لے سکتے ہیں۔ اسی نمبر پر میرے ایزی پیسہ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے اور اسی نمبر پر میری واٹس ایپ بنی ہوئی ہے، آپ مجھ سے رابطہ کریں گے تو میں آپ کو اس کا مکمل طریقہ استعمال وغیرہ جو ہے وہ سارا ڈیٹیل جو ہے وہ بتا دوں گا۔ یہ چیز آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ جو فری مل رہی ہے یہ صرف مستحق اور نادار لوگوں کو مل رہی ہے، جن کا کوئی پیسے والا نظام کمزور ہے تو ان کو مل سکتی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ہر بندے کے لیے فری ہے۔ اس کے لیے کوشش کریں کہ جو واقعی زکوٰۃ کے مستحق لوگ ہیں صرف وہی رابطہ کریں۔ میرے پاس بھی ایک محدود پیکج ہے، میں ہر کسی کو فری نہیں دے سکتا، چند لوگوں کو دے سکتا ہوں۔ وہ میں نے ایک مخصوص کوٹا رکھا ہوا ہے، اس کوٹے کے تحت جو ہے وہ دستیاب ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو بھی مل جائے گی۔ آپ واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں، اس کا مکمل طریقہ استعمال اور اس کا جو باقی سسٹم ہے سارا وہ سمجھا دیا جائے گا۔ ثابت بوٹی کی یہ شکل ہوگی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس طریقے سے ملے گی۔ پنسار سے آپ کو جو ملتی ہے وہ براؤن کلر کی ہوتی ہے، یہاں پر آپ کو فریش گرین قسم کی ملے گی۔ جو پاؤڈر ہوگا وہ بھی تقریباً سبزی مائل ہی ہوتا ہے، زیادہ سبز تو نہیں ہوتا لیکن سبزی مائل ہوگا۔ یہ آپ اس کی شکل دیکھ سکتے ہیں، یہ والا پاؤڈر دیا جاتا ہے۔ تو اس کے ریٹس وغیرہ جو ہیں وہ چونکہ سپلائی کے حساب سے اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں، تو جب آپ رابطہ کریں گے تو میں آپ کو اس کے ریٹس وغیرہ بتا دوں گا۔ اس کے بعد اس کے کیپسولز بھی دستیاب ہیں، وہ بھی آپ کو مل سکتے ہیں۔ اس کا چونکہ ذائقہ بہت کڑوا ہوتا ہے اور یہ کھانا عام بندے کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے، تو اس کے لیے جو آسانی ہے وہ کوشش کی ہے کہ کیپسول کا سسٹم شروع کر دیا ہے۔ یہ کیپسولز ہیں 45 کیپسولز کی پیکنگ ہوتی ہے، تو وہ تقریباً 15 دن کی خوراک ہوتی ہے، 3 کیپسول روز کے لینے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ زیادہ منگوانا چاہیں تو آپ اکٹھی زیادہ بھی منگوا سکتے ہیں۔ جو کم از کم پیکنگ ہے وہ 45 کیپسول کی پیکنگ ہے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر کوئی مزید آپ کا سوال رہ گیا ہے تو واٹس ایپ کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، اس پر آپ رابطہ کر لیں۔ کوشش کرنی ہے کہ واٹس ایپ پر آپ میسج کریں، کال سے پرہیز کریں۔ کال کا ٹائم میرے پاس نہیں ہوتا، میں خود مزدور بندہ ہوں، اور بھی کام ہوتے ہیں۔ اگر کالوں کا سلسلہ شروع ہو جائے تو پھر وہ بات کافی لمبی ہو جاتی ہے، کال اٹینڈ کرنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے۔ آپ میسج لکھ کر دیں یا ریکارڈ کر کے بھجوا دیں تو میں پہلی فرصت میں جب مجھے ٹائم ملے گا تو انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جو جواب ہے وہ ضرور دوں گا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے گروپس میں شیئر کر دیں، ہو سکتا ہے کہ کسی اور مستحق مریض تک اس کی خبر جو ہے وہ پہنچ جائے۔ اگر کسی نے منگوانی ہو، فری لینی ہو یا قیمتاً منگوانی ہو تو مجھ سے منگوا سکتا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوتی ہے کسی اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔